علیہ وعلی آبائہ الطیبین وآلہ الطاہرین المعصومین الہداة المکرمین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما علی ناموس الدہر و امام العصر و صاحب الامر بقیت اللہ الاعظم حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صلوات ان الصادق علیہ السلام قال قال جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر الصلاة علی وعلی اہل بیتی فإنها نور لکم فی الحیات وفی القبر وعلى الصراط وفي الحشر فصلوا على محمد وآل محمد۔ سچے خدا کے بھیجے ہوئے سچے نبی کے چھٹے سچے جانشین نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اپنے پدر بزرگوار سے سنا، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے سنا، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے سنا، انہوں نے پیغمبر خدا سے سنا، پیغمبر خدا نے جبرائیل سے سنا، جبرائیل نے اللہ کا پیغام یہ پہنچایا کہ اے میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دو کہ وہ مجھ پر اور میرے اہل بیت پر کثرت سے صلوات پڑھیں۔ اور یہ بھی بتا دو کہ مجھ پر اور میرے اہل بیت پر کثرت سے صلوات پڑھنا تمہارے لیے زندگی میں بھی نور ہے، قبر میں بھی نور ہوگا، پل صراط پر بھی نور ہوگا اور حشر کے دن بھی نور ہوگا۔ ولایت الہیہ اور نظام عدل کے موضوع پر کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں۔ آج ہمارے اس سلسلہ بیان کی یہ 5ویں مجلس ہے۔ اس موضوع کے حوالے سے میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ قرآن مجید کی طویل ترین سورت یعنی سورہ مبارکہ بقرہ، جس کی میری اپنی نظریاتی گنتی کے مطابق 287 آیات بنتی۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو قرآن مجید اس وقت چھپے ہوئے ہیں اور ان پر نمبرنگ لگی ہوئی ہے وہ بتاتی ہے کہ 286 آیات ہیں، لیکن کیا کریں، مذہب اہل بیت کے مطابق 287 اس لیے بنتی ہیں۔ کل اشارہ کیا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ ارشاد فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا جز ہے اور اس کی پہلی آیت ہے۔ اس لحاظ سے میں یہ آپ کی خدمت میں کل عرض کر چکا ہوں، جو بھی آپ کے گھر میں
گھروں میں قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں وہ نمبرنگ کے لحاظ سے انہیں درست کر لیجئے اور بسم اللہ پر پہلا نمبر لگا دیجئے تاکہ مذہب اہل بیت کے مطابق ہو جائے۔ 227 آیات پر مشتمل 287 آیات پر مشتمل یہ آیہ سورہ مبارکہ، اس کی ایک مشہور و معروف آیت جو 3 حصوں پر مشتمل ہے جسے آیت کرسی کہا جاتا ہے، اس میں ایک لفظ ہے کرسی، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس نسبت سے اسے آیہ کرسی کہا جاتا ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ اللہ کی ذات اور صفات پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ دین اور نظام عدل پر مشتمل ہے، اور تیسرا حصہ ولایت الہیہ کے بیان پر مشتمل ہے۔ تو میں نے اس کے تیسرے حصے کو منتخب کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو چند مجالس باقی ہیں حتی المقدور ولایت الہیہ اور نظام عدل کے حوالے سے کچھ باتیں مکتب اہل بیت سے حاصل کی ہوئی آپ کے سامنے پیش کروں۔ دیکھیے، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو مومن ہے، انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف لاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے اولیاء طاغوت ہیں اور وہ انہیں نور سے دور کر کے ظلمتوں میں ڈال دیتے ہیں، اور جو کسی کو نور سے دور کر کے ظلمتوں میں ڈالے وہ ہمیشہ کا جہنم۔ ظلمتوں سے کیا مراد ہے اور نور سے کیا مراد ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ عربی زبان میں ہر لفظ کے لیے کم و بیش 3 صیغے استعمال ہوتے ہیں، ایک واحد، دوسرا تثنیہ، تیسرا جمع۔ واحد 1 کے لیے آتا ہے، تثنیہ 2 کے لیے آتا ہے، اور جمع کا صیغہ کم سے کم 3 کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں پر اس بحث سے قطع نظر آپ حضرات سے میں ظلمتوں کے حوالے سے اور نور کے حوالے سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ مومنوں کو ظلمتوں سے نکالتا ہے، دور کرتا ہے، نور کی طرف لاتا ہے۔ تعداد سے مجھے بحث نہیں ہے، وہ میں کل بیان کر چکا ہوں، وہ آپ میرے خیال میں ابھی تک اپنے اذہان عالیہ میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے مصادیق کیا ہیں؟ اللہ کن ظلمتوں سے اہل ایمان کو دور کرتا ہے اور کس نور کی طرف لاتا ہے؟ یہ آج میں چاہتا ہوں اس سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو کر لوں، اور میرے خیال میں آج اس مجلس میں جو شاید آپ سب حضرات کے لیے اور میرے لیے بھی باعث مسرت بات ہے کہ خطیب اکبر مولانا مرزا اطہر صاحب کے فرزند ارجمند بھی تشریف رکھتے ہیں، جو وہ شخصیت کے جنہوں نے پوری دنیا میں وکالت اہل بیت کے حوالے سے اپنا نام، بلکہ یوں کہوں کہ مذہب اہل بیت کا نام بلند کیا ہے۔ خداوند عالم ان کا سایہ امت اسلامیہ اور ملت جعفریہ پر قائم و دائم رکھے، ان کی اور ان کے فرزند کی اور ہر مبلغ اہل بیت کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات۔
سی ظلمتیں ہیں جن سے اللہ دور کرتا ہے اور پھر نور کی طرف لاتا ہے۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ جس شے کو یا جس شخص کو ظلمت کہیں گے اللہ اس سے دور کر دیتا ہے۔ جس شے کو یا جس شخص کو ظلمت کہا جائے گا اللہ اس سے اہل ایمان کو دور کر دیتا ہے، اور جس چیز کو اور جس شخص کو نور کہا جائے گا اللہ اہل ایمان کو اس نور سے قریب کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر ظلمتوں کے اور نور کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے ظلمتوں کو جمع کے ساتھ اور نور کو واحد کے صیغے کے ساتھ اس لیے بیان کیا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات رہ جائے کہ ظلمتیں ہمیشہ کثرت کی طرف ہوتی ہیں اور نور ہمیشہ حقیقت واحدہ رکھتا ہے۔ اللہ واحد ہے، اسے وحدت اتنی پسند ہے کہ وہ چاہتا ہے اہل ایمان بھی وحدت کے ساتھ متمسک رہے۔ اللہ نے کہا یخرجہم من الظلمات الی النور، نور کی طرف، نور حقیقت واحدہ۔ جس چیز کو نور کہیں گے آپ اس کی حقیقت پر غور کریں تو اس میں کثرت کا کوئی پہلو آپ کو نظر نہیں آئے، نور ایک ہے۔ اب آئیے ہم سچے نبی کے ان سچے کلمات کی طرف جائیں جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ نور کیا ہے اور نور کون ہے۔ نور کیا ہے اور نور کون ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا، پھر فرمایا آنا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے۔ سلسلے کو یہاں تک محدود نہیں فرمایا بلکہ کہا ان اللہ خلقنا من نور عظمت ہی، اللہ نے ہم سب کو اپنی عظمت کے نور سے پیدا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ نے ہم سب کو اپنی عظمت کے نور سے خلق فرمایا، ہم سب کو۔ یہ اور بات ہے کہ زمانے کے تقاضوں اور مصلحت و ضرورت کے مطابق ان نور کی حقیقتوں کے مصادیق کا نام بدلتا رہا، کبھی کسی کا نام مصطفیٰ ہوا، کبھی کسی کا نام مرتضیٰ ہوا، کبھی کسی کا نام مجتبیٰ ہوا، کبھی کسی کا نام خیر النساء ہوا اور کبھی کسی کا نام سید الشہداء۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد۔ یہ ناموں کی تبدیلی نے حقیقتوں میں تبدیلی پیدا نہیں کی ہے۔
ضرورت تھی ایک زمانے میں کہ جو نور سامنے آئے اسے مصطفیٰ ہونا چاہیے، تو اللہ نے کہا آج میں مصطفیٰ کو بھیجتا ہوں۔ اگر کبھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب میں کسی اور کو نور کے اسی ایک مصداق کو بھیجوں گا تو مصطفیٰ نہیں نام رکھوں گا، مرتضیٰ نام رکھوں گا۔ مگر حقیقت واحدہ دونوں میں، دونوں کی حقیقت ایک ہے۔ اب آپ 14 کو دیکھ لیجئے، بے شک جس کی حقیقت کو دیکھیں، جس کی ذات کو دیکھیں، ان کی ذات ایک ہے، ان کی صفات ایک ہے، ان کا کردار ایک ہے، ان کی گفتار ایک ہے، ان کی رفتار ایک ہے، ان کا بیان ایک ہے، ان کی سیرت ایک ہے، ان کی خلوت ایک ہے، ان کی جلوت ایک ہے۔ اسی لیے کسی نے جب چھٹے تاجدار ولایت حضرت امام جعفر صادق پوچھا مولا آپ کے شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ آپ کے شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ آج کی مجلس کا تحفہ آپ کو امام کا یہی جواب سنانا چاہتا ہوں۔ اپنی پہچان دیکھیے مولا نے آپ کے لیے کس طرح سے بیان فرمائی ہے کہ ہمارے شیعہ کی پہچان کیا ہے۔ 1 2 3 4 5 نہیں، امام نے شیعہ کی 14 علامات بتائی، 14 نشانیاں بتائی۔ پہلی نشانی یہ ہے، ذرا اس کو اپنی زندگی کے تطابقی عمل کے آئینے میں دیکھیے کہ امام نے جس طرح سے ارشاد فرمایا ہے وہ علامتیں کتنی ہم میں پائی جاتی ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ میں 14 علامتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ اس میں مصطفیٰ کی صداقت کا آئینہ نظر آتا ہے، اس کی زندگی میں مرتضیٰ کی شجاعت کا عکس نظر آتا ہے، اس کی سیرت میں خیر النساء کی عصمت کا پرتو نظر آتا ہے، اس کے کردار میں مجتبی کی صالحانہ زندگی کا نمونہ نظر آتا ہے، اور اس کی زندگی میں سید الشہداء کے جہاد کی عظمت نظر آتی ہے، اور اس کی زندگی میں زین العابدین کی عبادت کا پرتو نظر آتا ہے، اس کی زندگی میں باقر العلوم کے علم کی عظمت نظر آتی ہے، اس کی زندگی میں جعفر صادق کی صداقت کا عکس نظر آتا ہے، اس کی زندگی میں درود بھیجئے محمد موسیٰ کاظم کے قزم غیظ کا کردار نظر آتا ہے، اس کی زندگی میں علی رضا کی رضایت باللہ کا نمونہ نظر آتا ہے، اس کی زندگی میں محمد تقی کا تقوی نظر آتا ہے، اس کی زندگی میں علی نقی کی نقاوت نظر آتی ہے، اس کی زندگی میں حسن عسکری کا عزم و استقلال نظر آتا ہے، اور اس کی زندگی میں مہدی کا انتظار نظر آتا ہے۔ جب یہ 14 صفتیں اکٹھی ہو جائیں تو بڑی جرات کے ساتھ کہہ دیجئے کہ ہم ہیں آل محمد کے ماننے والے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ ظلمتوں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لاتا،
اور اس آیت کرسی کے الفاظ جس میں کرسی کا لفظ استعمال ہوا، جس کی وجہ سے اسے آیت الکرسی کہا گیا ہے. آیت الکرسی یعنی کرسی والی آیت. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کرسی کے لفظ کو غلط معنی میں لے کر اس کرسی کو سمجھا گیا جس پر ہم آپ بیٹھتے ہیں، اور کہا گیا کہ اللہ بھی اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. تو گویا عقیدہ تجسم وجود میں آیا اسی غلط فہمی کی وجہ سے. اللہ کو جسم مانا گیا اسی غلط فہمی کی وجہ سے. یہ کس نے مانا؟ سننا چاہیں گے یہ کس نے مانا؟ مسئلہ یہ ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ خاموش قرآن کو کافی سمجھنے والوں نے خاموش قرآن کو کافی سمجھنے والوں نے بولتے قرآن سے پوچھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں. ارے بولتا قرآن تو بار بار کہہ رہا تھا مجھ سے پوچھو قرآن کی کون سی آیت کہاں نازل ہوئی ہے، کب نازل ہوئی ہے، کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے. انہیں یہ آخری جملہ خطرناک محسوس ہوا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بتا سکتا ہوں کہ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے. کہنے لگے اس سے مت پوچھو، یہ بولتا قرآن کھل گیا تو بہت سے راز فاش ہو جائیں گے. پوچھا ہی نہیں، کہا نہیں کرسی سے مراد یہی کرسی ہے. اللہ کو جسم مان لیا مگر بولتے قرآن کو منہ کھولنے نہیں دیا، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی آیت کے بارے میں یہ صاف ہی کہہ دے کہ یہ فلاں کے بارے میں ہے اور مجمع میں بھی بتا دے تو پھر ہماری عزت کا کیا بنے گا. اس لیے چھپ 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 کر جاتے رہے، پوچھتے رہے، یا علی بتاتے رہے، پوچھتے رہے، یا علی اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس فرمان کا مطلب کیا ہے، اس حکم کا مطلب کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے. چھپ چھپ کر پوچھتے رہے. اس لیے پوچھتے رہے وہ یہ جانتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے. پوچھتے رہے. علی نے ہر مقام پر یہ بتایا کہ چاہو تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں کتنی آیتیں کہاں کہاں کس کے بارے میں آئی ہیں، مگر بولتے قرآن کو منہ کھولنے نہیں دیا گیا. اور آخر عقیدہ تجسم وجود میں آ گیا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ آیت الکرسی کے پہلے حصے کے پہلے الفاظ. اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے. حی اور قیوم. اس کے بعد فوراً ارشاد فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یہ لفظ واسع کرسیہ لفظ کرسی کے استعمال سے پہلے اس لیے ذکر کیے گئے کہیں کوئی کرسی کو کرسی سمجھ کر اللہ کو جسم نہ مان لے، بلکہ اسے سمجھنا چاہیے کہ نیند اور اونگ جسم کے تقاضے ہیں اور اللہ ان دونوں تقاضوں سے مبرہ ہے. محمد وعلی محمد. اونگ اور نیند جسم کے تقاضے، اس لیے پہلے ہی کہہ دیا کہیں کرسی کے لفظ سے غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے کہ اللہ وہ ہے کہ جو نیند اور اونگ سے منزہ و مبرہ ہے، وہ جسم نہیں رکھتا ہے، یہ جسم کے تقاضے. مگر پہلے کیا کہا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ہے
کہ جو سوائے اس کے کوئی معبود نہیں، وہ زندگی رکھتا ہے، حیات رکھتا ہے، وہ قیوم ہے، یعنی اس کی زندگی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہی رہے گی۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو یہ کہا جائے کہ وہ نہیں تھا۔ هو الحی القیوم، وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ حیات کیا ہے دوستو؟ ہمارے ہاں حیات کہتے ہیں روح کے جسم سے ملنے کو۔ ادھر روح کا اتصال ہوا جسم کے ساتھ، ہم نے کہا زندگی آ گئی۔ ادھر روح الگ ہوئی، مردہ ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اور موت کا دار و مدار ہے جسم کے روح سے ملنے پر۔ جسم سے روح ملی، حیات، جسم سے روح الگ ہوئی، موت۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ کی حیات بھی ایسے ہی ہے؟ حیات کا عام مفہوم ہمارے ہاں یہی ہے نا؟ کیا اللہ کے ہاں بھی یہی ہے کہ زندگی کے لیے روح کا جسم سے ملنا ہو جائے تو کہا جائے گا وہ زندہ ہے؟ اب حیات کا اللہ کی نسبت سے اگر یہ معنی کیا جائے تو عقیدہ تجسم درست بنتا ہے، جبکہ ہم یہ قائل ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ جسم اور جسمانیات، مکان اور زمان سے پاک و منزہ ہے، وہ جسم نہیں رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایسی حیات والا نہیں ہے کہ جو روح کے جسم سے اتصال کا نام۔ اب اس کی حیات کیا ہے اور ہماری حیات کیا ہے؟ اب میں یہاں آپ کی خدمت میں اللہ کی حیات کے حوالے سے عرض کروں گا کہ اس کی حیات کا دوسرا لفظ ہی جواب دے رہا ہے، هو الحی القیوم، وہ حی ہے اور قیوم ہے، یعنی اس کی ذات قائم ہے، وہ روح کے اتصال کا محتاج نہیں۔ ذرا تھوڑی سی خشک بات ہو رہی ہے، درود بھیجیے۔ آپ بھی کہیں گے کہ 4 راتیں تو بڑی تر باتیں ہوتی رہی، یہ خشک باتیں کہاں سے آ گئی؟ دیکھیے، یاد رکھیے، ہم مجلس حسین میں قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کو 2 حیثیتیں حاصل۔ ایک حیثیت اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ہمارے نبی کا ترکہ ہے، جو انہوں نے ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے ہم آتے ہیں دروازہ اہل بیت پر، اس لیے کہ اگر یہاں نہیں آئیں گے تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اگر سمجھ میں آ گیا تو پھر وہی ہوگا کہ ہم کرسی کو وہی کرسی سمجھیں گے جس پر اللہ جب بیٹھتا ہے تو وہ چر چر کرتی ہے۔ درود بھیجیے محمد والے۔ تو عرض کر رہا تھا، حیات پروردگار روح اور جسم کے اتصال کی محتاج نہیں ہے۔ حیات پروردگار کے لیے روح کے متعلق خود قرآن کہتا ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اے میرے حبیب، آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، ان سے کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے، میرے پروردگار کا امر ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ روح اللہ کا ہے امر۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ میں سے کسی نے روح کو دیکھا ہے؟ کوئی؟ آپ میں سے کسی نے کبھی روح کو دیکھا ہے؟
اب وہ اچھی روح ہو یا بد روح ہو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، کسی نے روح کو دیکھا ہے؟ روح نظر نہیں آتی ہے نا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بحث کرنا پھر فضول ہو جائے گا کہ اللہ جب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں جب روح نظر نہیں آتی تو جو روح والا ہے وہ کیسے نظر آئے گا۔ اب روح ہے امر ربی، قرآن کہتا ہے روح ہے امر ربی۔ اب امر کیا ہے؟ یا وہ جانے جس کا ہے یا وہ جانے جسے اس نے اولو الامر کہا ہے۔ ہم نہیں کہتے، ہم تو ہر ایک کو اولو الامر کہنے پہ بیٹھ جائیں تو پھر مسئلہ مشکل ہو جائے گا نا۔ اس مشکل مرحلے میں کہ ضرورت ہے امر کے اور روح کے جاننے کی، اس مشکل کے حل کرنے کے لیے جاتے ہیں مشکل کشا کے پاس۔ ایک شخص نے آ کے امیر المومنین مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا یہ روح اور امر کا کیا مسئلہ ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا جس طرح سے روح ایک لطیف حقیقت کا نام ہے، اسی طرح امر بھی ایک حقیقت کا نام ہے، اور وہ حقیقت جس طرح روح پوشیدہ ہے اسی طرح وہ لطیف حقیقت بھی پوشیدہ ہے۔ وہ پوچھتا ہے مولا پھر اسے کون جانتا ہے؟ امام جواب دیتے ہیں کہ دیکھو روح اور امر کو وہی جانتا ہے جس کی روح ہے اور جس کا امر ہے۔ میں یہی کہا کرتا ہوں کہ دشمنوں نے یا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے خاموش قرآن کو کافی سمجھا، کاش اس مشکل کو مشکل کشا کے پاس لے جاتے تو کم از کم اللہ کو ویسا ہی سمجھتے جیسا وہ ہے۔ اللہ کو جسم سمجھا اس لیے اس مشکل میں پڑے رہے۔ مشکل کے لیے تو یقیناً اس مشکل کشا کی ضرورت ہے کہ جو یہاں آ کر علم حاصل نہ کرے بلکہ اللہ اسے عالم بنا کر بھیجے، اور وہ ایسا ہی نہ ہو کہ جو دنیا میں کچھ عرصہ چھپ کر رہے مگر جب آئے تو بولے نہیں، جب آئے تو آتے ہی رسول اللہ کے ہاتھوں پر قرآن پڑھنا چھوڑ جائے۔ نعرہ وہی مشکل حل کر سکتا ہے کہ جو ہر مشکل کو آسان بنانے میں اللہ نے اسے وہ وجود عطا کیا ہے کہ جس کے لیے میں نے اپنے ان دو شعروں میں ڈھال کر بیان کیا۔ مشکل میں مشکلوں نے کہا یا علی مدد، مشکل میں مشکلوں نے کہا یا علی مدد، لمحوں کی گردشوں نے کہا یا علی مدد، دیکھا کسی کو موت نے جب گھور گھور کر اس دم بڑے بڑوں نے کہا۔ مشکل میں مشکلوں نے کہا۔ یہ دو تین فرمائشیں ہیں، میں معذرت چاہوں گا اگر میں سب پوری نہ کر سکا تو ایک سوال بھی ہے اور دو فرمائشیں بھی ہیں، میں چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ یہ ہمارے ظفر شاہ جعفری صاحب نے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور عادل بھی ہے اور علیم بھی ہے، تو پھر کچھ لوگوں سے پوشیدہ رہا اور کچھ لوگوں کے سامنے عیاں ہو گیا، اس میں مشیت عزتی کیا ہے؟ دوسرا سوال بعد میں پڑھوں گا۔ ظفر شاہ صاحب کی اطلاع کے لیے اور آپ سب حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
اللہ کسی کے سامنے آیا نہیں ہوا، اللہ ہمیشہ سے پوشیدہ تھا۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں، یہ نہیں کہا میں نے چاہا کہ مجھے لوگ دیکھیں، میں نے چاہا پہچانا جاؤں۔ اللہ اس وقت بھی مخفی تھا، آج بھی مخفی ہے، قیامت تک مخفی رہے گا۔ فرق اتنا ہے، یہ عدل الہی کا تقاضا تھا کہ ایسی ہستیوں کو بنائے کہ جو اس کی معرفت کا ذریعہ بن کر لوگوں کے سامنے اسے ویسا ہی پہچنوائیں جیسا وہ ہے۔ اس لیے اللہ نے ان میں سے کچھ ایسی ہستیاں بھی دنیا کے سامنے لا دی کہ جو بولتے ہو تو لسان اللہ بن جائے، دیکھتے ہو تو عین اللہ بن جائے، ہاتھ اٹھائیں تو ید اللہ بن جائے، سنیں تو عذر اللہ بن جائے، ان کے پورے وجود کو دیکھیں تو ولی اللہ بن جائے۔ مگر انہوں نے بھی نہیں کہا ہم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، ہاں کہا ہے تو یہ کہا ہے کہ رأیت ربی بعین القلب۔ یہ عقیدہ تجسم رکھنے والے اپنی ان مادی نگاہوں سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ غلطی پر ہے۔ میں علی بتاتا ہوں کہ میں نے اپنے پروردگار کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ نعرہ یہ دو اور مہربانی، شکریہ، فرمائشات ہیں، معذرت چاہتا ہوں سب فرمائشوں کو تو پورا نہیں کر پاؤں گا۔ انہوں نے 3 فرمائشیں کی ہیں۔ ایک تو یہ فرماتے ہیں کہ برائے کرم ایک بار پھر بسم اللہ، بسم اللہ، علی و معاویہ کے تقابل کو بیان کرتا۔ مولانا میں نے یہ 1-2 دن بیان کیا، پرسوں بیان کیا، تو کل فرمائش